ہم ہر کچھ عرصے کے بعد دیکھتے ہیں عدلیہ کے معاملات کہیں پارلیمان میں آتے ہیں، کبھی صدارتی آرڈیننس کے ذریعوں کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ کی اپنی اوپینین میں چیف جسٹس ایپیکس کورٹ کا کیا واقعی اس کو ماسٹر آف دا روسٹر ہونا چاہیے؟ تمام فارمیشن آف دا بینچز یا ریویو بینچز کی فارمیشن اس کا اختیار ہونا چاہیے، اور صحیح معنوں میں یہی چیز ہے جو اس کو بااختیار بناتی ہے؟ دیکھیے، اصولی طور پر شاید یہ بات درست ہو، لیکن جو تجربہ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہمارے جو چیف جسٹسز رہے ہیں بدقسمتی سے کافی سارے، میں جب سے سیاست میں آیا ہوں 36 سال ہوئے ہیں، تو 24 چیف جسٹس آئے اور گئے۔ 24 ویسے اکثر نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ بینچ اپنی مرضی کے بنا کر اپنی مرضی کے فیصلے لیتے ہیں۔ جس ملک میں وکیل بینچ بتا کر دیکھ کر یہ بتا دے کہ فیصلہ کیا آئے گا، ابھی کیس شروع بھی نہیں ہوتا، ججز کے نام پڑھ کے پھر اس میں پھر آپ چیف جسٹس کے حوالے یہ ذمہ داری نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی ایک ڈفرینٹ میکنزم آپ کو بنانا پڑے گا جس کے اندر دیگر لوگوں کی انپٹ بھی ہو۔ صحیح، لیکن یہ جو ایڈ ہاک بیسس پہ چیزیں کی جاتی ہیں، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ جو اصول کی بات ہوتی ہے وہ آپ کے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے کچھ اور اصول ہو جاتے ہیں، حکومت میں آتے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پہلے پاکستان تحریک انصاف بندیال صاحب کے دور میں چاہتی تھی، اور اب موجودہ حکومت چاہتی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے۔ سو اس کا کوئی پرماننٹ سولوشن بھی ہے یا یہ اسی طرح ایڈ ہاکزم پہ چلتا رہے گا سب؟ نہیں، یہ بدقسمتی ہے، کیونکہ ہماری جماعتوں میں نہ جمہوری قدریں آ سکی ہیں، نہ پارلیمانی معاملات کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کیا روایات ہیں، اور نہ ہی اخلاقی اب قدر رہ گئی ہے۔ تو یہ تینوں جب معاملات خراب ہوں گے تو پھر یہی ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ بھئی آپ غلط قانون اگر آج بنا رہے ہیں، کل آپ اس کی گرفت میں آئیں گے۔ یہ بہت پہلے ہو چکا ہے، سب کے ساتھ ہو چکا ہے، لیکن ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ 2 قوانین سپٹمبر میں بنے ہیں جو بالکل غلط ہیں۔ آئینی ترمیم کرنے کی کوشش کی گئی رات کے اندھیرے میں۔ دنیا کا کوئی ملک اس طرح نہیں کرتا۔ آپ عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ آپ نے آئینی ترمیم کرنی ہے، بالکل پارلیمان کا حق ہے، پارلیمان ہی کرتا ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ رات کے اندھیرے میں بغیر پڑھے۔ میں نے یہاں وفاقی وزراء سے پوچھا، کسی کو نہیں پتا، سینیٹر، ایم این اے، سب سے پوچھا، اپوزیشن، گورنمنٹ، کسی نے نہیں دیکھی ہوئی، اور پاس کرنے جا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی 6 بجے اجلاس ہوگا، 8 بجے اجلاس۔ تو وہ تو آئی تھنک لاء منسٹر کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آ گیا تھا، اس پہ بھی بڑی بات چیت ہوئی کہ انہوں نے کہا کچھ دن پہلے ہی ڈرافٹ ملا ہے۔ جی، تو وہ لاء منسٹر یہ کہہ رہے ہیں، تو ان کو خود نہیں رحمان صاحب بھی ابھی تک کہہ نہیں سکے کہ انہوں نے ترمیم دیکھی ہے نہیں دیکھی، یہاں تو یہ حالت ہے۔ تو اب اگر ترمیم آپ نے کرنی ہے، اس کو پبلک ڈیبیٹ میں لے آئیں، عوام کے سامنے رکھیں، 3 4 6 مہینے اس پر ڈیبیٹ ہو ملک میں، تو بہتر ترمیم ہوگی۔ اس کا مقصد بتائیں عوام کو۔ آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ عباسی صاحب، جیسا ہم نے ججز کا خود کہا، وکیل جو ہے وہ دیکھ کے بتا دے گا اچھا اس جج کے پاس کیس جا رہا ہے، پینل میں یہ ججز ہیں، اچھا 2 ہمارے خلاف ہوں گے، 3 ہمارے ساتھ ہوں گے۔ سو یہ بھی تو چیز ہے کہ اگر ججز، اور پہلے ہوتا تھا کہ جی وکیل کو آپ دیکھ کے بتا سکتے ہیں، یا چلیں آپ لوور کورٹس کے ججز کے حوالے سے بتا سکتے ہیں، اب تو ٹاپ کورٹس، ٹاپ ججز کے بارے میں لوگ جو ہیں وہ یہ رائے دے رہے ہیں۔ سو اس کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وے فارورڈ ہونا کیا چاہیے؟ حکومت ایک طرف جو ہے وہ جو اس کو شارٹ ٹرم کے لیے سوٹ کرتا ہے یا اس کا فائدہ ہوتا ہے وہ اس کے مطابق ترامیم کر دیتی ہے، اگلی حکومت آتی ہے وہ پھر اس کو تبدیل کر دیتی ہے۔ دیکھیے، 17 لوگ سپریم کورٹ میں ہیں، پورے ملک کے عدل کے انصاف کے نظام کی ذمہ داری ان کے پاس ہے۔ اگر ان کے اندر یہ خرابی ہوگی دوسروں کو کیا کہہ سکیں گے؟ کیا یہ 17 لوگ بیٹھ کر فیصلہ نہیں کر سکتے ہمارا کورٹ کیسے چلے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا معاملہ بدنیتی پہ مبنی ہے۔ فیصلے آپ نے قانون کے مطابق کرنے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ بینچ میں بناؤں، ایسا بناؤں کہ مجھے اپنی مرضی کا فیصلہ مل جائے، پھر وہ فیصلہ قانون کے مطابق تو نہ ہوا نا۔ تو اس لیے آج ضرورت یہ ہے کہ یہ افراد بیٹھیں، اور پھر اس میں جو بنیادی جو وجہ ہے وہ ججز کی سلیکشن ہے۔ صحیح، آپ نے کس طرح جج بنائے ہیں۔ یہ جو آج حالت ہے سپریم کورٹ کی یا ہائی کورٹس کی، وہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ آپ کو ججز کے سلیکشن کے نظام کو بدلنا پڑے گا، اس کو پبلک ڈومین میں لانا پڑے گا۔ جو آدمی جج بننے آئے اس کو پورا کھنگالیں، اس کی پوری زندگی کھنگالیں عوام کے سامنے، لائیو ٹی وی پر اس کو بٹھائیں، ہر سوال اسے کیا جائے، پارلیمانی کمیٹی ہو۔ دنیا میں اس طرح ہوتا ہے، جیسے یو ایس میں آپ دیکھتے ہیں، جی وہاں عوام اپنا سوال دے سکتے ہیں کہ جناب اسے یہ سوال پوچھیں، یہ تو میرا وکیل تھا، پیسے کھا کے بھاگ گیا تھا۔ یہ سوال آپ کو وہاں کرنے پڑیں گے، یہ بڑے تلخ سوال ہیں، مشکل سوال ہیں۔ لیکن جب اس معیار پہ آپ نے ججز کو آپ ناپیں گے، ان کا معیار مقرر ان کو دیکھیں گے،
پرکھیں گے، پھر جا کر آپ کو جج صحیح ملیں گے، پھر یہ معاملات نہیں ہوں گے.